السلام علیکم۔ تو سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ وزارت افراد قوت نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس سے لاکھوں خاندانوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا۔ تو سب سے بڑا سوال، اور شاید سب کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ کیا اب سعودی عرب میں جو غیر ملکی ورک ویزا پر ہیں ان کے بیوی بچے یعنی جو ان کے ڈپینڈنٹس ہیں، کیا وہ بھی اب قانونی طور پر کام کر سکیں گے؟ تو جی، اس اعلان کا جواب ہے ہاں، لیکن اس میں کچھ بہت اہم تفصیلات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس نئے قانون کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اب تک ہوتا کیا تھا، مطلب پرانا قانون کیا تھا اور غیر ملکی فیملیز کو کن مشکلات کا سامنا تھا۔ دیکھیں، اب تک قانون سیدھا سیدھا تھا کہ اگر کوئی شخص ورک ویزا پر ہے تو اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ رہ تو سکتے تھے، لیکن انہیں قانونی طور پر کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اگر فرض کریں ان میں سے کسی کو کام کرنا ہوتا بھی تھا تو انہیں اپنی کفالت یعنی اسپانسرشپ کسی کمپنی کے نام پر ٹرانسفر کروانی پڑتی تھی، اور یہ ایک بہت ہی لمبا، مشکل اور پیچیدہ پروسیس تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ کام کرنے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہر خاندان کو اپنے ہر ڈپینڈنٹ کے لیے ماہانہ 400 ریال کی فیس بھی دینی پڑتی تھی، تو یہ بہت سی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا مالی بوجھ بن جاتا تھا۔ تو اب نیا قانون کیا کہتا ہے؟ سعودی حکومت نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اور وزیر افرادی قوت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ورک ویزا رکھنے والوں کے فیملی ممبرز کو کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس تبدیلی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پرانے قانون میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، نئے میں ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اسپانسرشپ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی بیوی اپنے شوہر اور بچے اپنے والد کی کفالت میں رہتے ہوئے ہی قانونی طور پر جاب کر سکیں گے۔ یہ ہے اصل گیم چینجر۔ ظاہر ہے اس فیصلے کے فائدے تو بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر کی آمدنی بڑھے گی، پھر فیملی کے دوسرے لوگوں، خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے لیے کیریئر کے نئے دروازے کھلیں گے۔ انہیں غیر قانونی طور پر کام کرنے کے خطرے سے نکل کر قانونی تحفظ ملے گا، اور خاص طور پر وہ بچے جو سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے، وہیں تلے بڑھے، ان کے لیے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ لیکن اس اعلان کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا اور بنیادی سوال جڑا ہوا ہے، اور وہ سوال ہے فیس کا۔ سچ پوچھیں تو یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر اس پورے قانون کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نئے ورک پرمٹ کی فیس آخر ہوگی کتنی؟ کیونکہ دیکھیں، خاندان تو پہلے ہی ہر بندے کے لیے 400 ریال مہینے کے دے رہے ہیں، تو کیا یہ نئی فیس اسی میں شامل ہوگی یا اس کے اوپر کوئی اضافی چارجز لگیں گے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا سینیریو، جس کا امکان بہت کم ہے، وہ یہ کہ موجودہ 400 ریال ماہانہ فیس میں ہی ورک پرمٹ بھی شامل کر دیا جائے۔ دوسرا سینیریو جو بہت بڑا بوجھ بن جائے گا، وہ یہ کہ موجودہ ورک پرمٹ کی جو تقریباً 9600 ریال سالانہ فیس ہے وہ بھی دینی پڑے، اور ساتھ میں 400 ریال ماہانہ بھی چلتے رہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ تیسرا آپشن ہو سکتا ہے، یعنی حکومت کوئی بیچ کا راستہ نکالے گی اور ایک مناسب سی سالانہ فیس رکھ دے گی۔ چلیں اب اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف جہاں غیر ملکی اس خبر سے بہت خوش اور پر امید ہیں، وہیں دوسری طرف سعودی شہریوں کی طرف سے اس پر ایک بہت شدید رد عمل آیا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان برپا ہے۔ سعودی شہریوں کا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ کہ حکومت ایک طرف تو سعودائزیشن کی پالیسی چلا رہی ہے، جس کا مقصد ہے کہ نوکریوں میں مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے، اور دوسری طرف غیر ملکیوں کے بچوں کو بھی نوکریوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اگر ایسا ہوا تو ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ اور یہ رد عمل کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، یہ اتنا شدید ہے کہ اس عوامی دباؤ کی وجہ سے اب یہ امکان بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید حکومت کو اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑے، یا ہو سکتا ہے اسے کچھ وقت کے لیے واپس ہی لینا پڑ جائے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ امید اور غیر یقینی کیفیت کے بالکل درمیان میں ہے۔ ایک طرف غیر ملکیوں کے لیے اپنی معاشی حالت بہتر کرنے کا ایک زبردست موقع ہے، تو دوسری طرف مقامی آبادی کی طرف سے سخت مخالفت ہے۔ یہ چارٹ اسی صورتحال کو بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے۔ ایک پڑھے میں غیر ملکیوں کے لیے معاشی فائدہ ہے، لیکن دوسرے پڑھے میں مقامی آبادی کی مخالفت بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ اب ان دونوں میں سے کس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، یہی اس پالیسی کا مستقبل طے کرے گا۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ابھی حتمی اعلان نہیں ہوا، فائنل فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ فیس کتنی ہوگی، کام کرنے کی اجازت کس عمر کے لوگوں کو ملے گی، اور باقی کی شرائط کیا ہوں گی، ان سب کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہی اصل تصویر واضح ہو سکے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔